السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، ایک بار پھر پروگرام عجائب القرآن میں ایک نئے سچے واقعہ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے، جو پہلے دو واقعات ہم دو پروگرامز کے اندر سن چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک عصا کے حوالے سے، جنتی لاٹھی کے حوالے سے، تو یہ جو واقعہ آج ہم سننے جا رہے ہیں یہ بھی اسی عصا مبارک کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں واقعہ۔ میرے پیارے اور محترم عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت تک، لمبے عرصے تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، اس کے پاس اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے رہے، آیات مبارکہ اور معجزات اللہ تعالیٰ کے حکم سے دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہ کیا، بلکہ جیسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے نیکی کی دعوت دیتے، دین کی دعوت دیتے، تو اس کی شرارتیں اور سرکشی بڑھتی چلی جاتی، اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو اس لیے اس نے ان مومنین کو، یعنی جنہوں نے اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، ان کو ظلم اور ستم ان پر کرنے شروع کر دیے۔ جب زیادہ ظلم و ستم بڑھ گئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، حکم ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر کی طرف ہجرت کرو۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، حکم کو مانتے ہوئے بنی اسرائیل کو، اپنے ساتھیوں کو، قوم کو ساتھ لیا اور رات میں مصر کی طرف روانہ ہوگی۔ جب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ہجرت کا علم ہوا، پتہ چلا، خبر ملی، تو اس نے بھی اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی فوج کو ساتھ لیا اور ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پیچھا کرتے کرتے جب وہ بالکل ان کے قریب پہنچنے والے تھے، پہنچ گئے، یہ دونوں گروہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو گروہ تھا، قوم تھی، وہ آگے تھی، یہ پیچھے تھے۔ جب یہ پہنچ گئے قریب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے جب دیکھا کہ فرعون ہمارے پیچھے چلا آ رہا ہے، اس کا لشکر، اس کے ساتھی، اس کی فوج ہمارے پیچھے آ رہی ہے، اب ہم گرفتار ہو جائیں گے، وہ ہمیں ظلم کا نشانہ بنائے گا، نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ وہ گھبرا گئے، سخت پریشانی کے عالم میں آ گئے۔ وجہ کیا تھی پریشانی کے عالم میں؟ کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فوجیوں کا لشکر ہے، ظالموں کا لشکر ہے، فرعون کا لشکر ہے، فرعون کی فوج آ رہی ہے۔ تو اس کشمکش کے اندر وہ پریشان تھے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے، کیونکہ اللہ کے نبی تھے نا، انہیں یقین تھا اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ وہ ضرور ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ اسی اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا تھا ہجرت کے لیے، تو مطمئن تھے۔ وہ ان کو تسلیاں دیتے رہے، لیکن جب قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا مبارک، اپنی لاٹھی اس دریا میں مارو۔ تو میرے میٹھے اور پیارے عزیزان گرامی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی نے اللہ عزوجل کے حکم سے اس لاٹھی کو، اس جنتی لاٹھی کو، اپنے عصا مبارک کو دریا پر مارا، دریا کے پانی پر مارا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان سے
وہ 12 راستوں میں تبدیل ہو گیا، یعنی پانی دیواروں کی شکل میں آ گیا، راستے بن گئے 12۔ تو جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا تو ان راستوں کے اندر سے گزرتے ہوئے وہ دوسری طرف چلے گئے، دریا کو عبور کر لیا، پار کر لیا۔ جب وہ عبور کر لیا، پار ہو گئے، تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی، فوج بھی آ پہنچی۔ اب جب اس نے راستے بنے ہوئے دیکھے تو وہ بھی ان راستوں کے اندر اس نے فوج کو ڈال دیا۔ لیکن جب درمیان کے اندر پہنچا، دریا کے درمیان میں پہنچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پانی جو ہے، اس کی دیواریں جو ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں، وہ راستے ختم ہو جاتے ہیں، پانی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس پانی کے اندر ہی فرعون کی قوم اور فرعون غرق ہو جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اس واقعے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ پارہ 19 اور سورۃ الشعراء کی اندر بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان شریف ہے، فرمایا کہ پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، یعنی دو گروہ پہنچ گئے آپس میں ایک دوسرے کے پاس، تو موسیٰ والوں نے کہا کہ ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راہ دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا آسا مارو۔ تو جب یہ دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے پہاڑ، جیسے بڑا پہاڑ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے سب ساتھ والوں کو، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ میرے میٹھے اور پیارے عزیزان گرامی، یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ معجزات جو ہم نے سنے، جن کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ یہ آج ہم نے تیسرا واقعہ عجائب القرآن میں سنا۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ جو زیادتیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غرق کر دیتا ہے، تو وہ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نام و نشان ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھ لیجئے کہ پچھلی تاریخیں دیکھ لیجئے، پچھلی قومیں دیکھ لیجئے، ان کے واقعات پڑھ لیجئے، ان کی تاریخیں پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، نبی کے ساتھ غداری کی، تو اللہ تبارک نبی کی نافرمانی کی، کہنا نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ہی اذیت ناک عذاب دے کر غرق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ عجائب القرآن پروگرام کے اندر کسی نئے واقعہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔